بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 9 کلاس کی انگلش پڑھیں گے۔ آج ہم یونٹ 1 پڑھنے والے ہیں، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر کا معنی آتا ہے بچانے والا، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نجات دہندہ، آف مین کائنڈ انسانیت کا۔ تو یہ ہمارے پیارے پیغمبر ہیں، ان کے حوالے سے یہ ایک جامع سبق ہے اور جامع مضمون ہے، تو یہ بہت ہی عام ہے۔ اس میں پیرا نمبر 1 ہے، Arabia is the land of unparalleled and charm and beauty. عربیہ ہے the land of سرزمین، unparalleled بے مثال، بے نظیر، charm دلکشی کی، and beauty اور خوبصورتی کی۔ یہ جو آف کے ساتھ ہے نا، یہ وصف بیان کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ زمین ہے بے مثال، دلکشی اور خوبصورتی والی۔ اصل ترجمہ اس کا یہ ہے، کیونکہ کوئی بھی ناؤن ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کا وصف بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ وصف والا لفظ جو ہے وہ ڈائریکٹ ساتھ لگا دیں، جیسے لینڈ بیوٹیفل، اور ایک ہے آپ یہ کہتے ہیں لینڈ آف بیوٹی، تو اس کا مطلب بھی خوبصورتی کی زمین یعنی خوبصورت زمین۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. with its trackless، اپنے بغیر ٹریک کہتے ہیں راستے کو، بغیر راستے کے، بغیر راستے والے ڈیزرٹ صحراؤں کے ساتھ، آف سینڈ ڈیونز جو ریت کے، ڈیونز ٹیلوں کے ہیں، ٹیلوں پر مشتمل ہیں، اور یہ کہاں پہ ہیں؟ ان دا کیا کہتے ہیں یہ کہاں پہ؟ ان دا ڈیزلنگ ریز آف دا ٹراپیکل سن۔ ٹراپیکل سن انتہائی گرم، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے ٹراپیکل استوائی، یعنی خط استوا پر گزرنے والا جو ہے نا جو علاقہ ہے، استوائی سن کے ڈیزلنگ ریز، چندھیانے والی ریز شعاؤں میں، ٹھیک ہے، جو ریت کے جو ٹیلے ہیں ان پر مشتمل صحرا کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ خوبصورت سرزمین ہے، یہ بے مثال دلکشی والی سرزمین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے وہاں پہ صحرا بھی ہیں جہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے، ٹریک لیس ڈیزرٹس اور سینڈ ڈیونز، اور صحرا میں ریت کے جو ہے نا وہ ٹیلے ہیں۔ اٹس اسٹاری اسکائی، اس کا ستاروں والا آسمان، ہیز ایکسائٹڈ، اس نے ابھارا ہے، دی امیجینیشن آف پوئٹس، شاعروں کے تصور کو، اینڈ ٹریولرز اور مسافروں کے امیجینیشن تصور یا تخیل کو۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہ واقعہ پیش آیا تھا اس سرزمین میں، دیٹ کے دا رسول اللہ، آگے اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، خاتم النبیین کے ساتھ لگا ہوا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ واز بورن، پیغمبر پیدا ہوئے، ان مکہ مکرمہ میں، وچ از اباؤٹ، جو کہ ہے اباؤٹ تقریباً 50 مائلز 50 میل دور، فرام دا ریڈ سی، بحیرہ احمر سے۔ آپ نقشہ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی۔ پیرا نمبر 2، دا عربز possessed a remarkable memory، عرب رکھتے تھے، possess کا معنی ہوتا ہے رکھنا، عرب رکھتے تھے شاندار میموری، حافظہ، and were and eloquent people، اور تھے فصیح و بلیغ لوگ۔ یہ فصیح و بلیغ کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے فصاحت و بلاغت کا جو کنسیپٹ ہے وہ سمجھیں۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات صاف ہو اور موقع مال کے مطابق ہو، یہ کنسیپٹ ہے۔ their eloquence، ان کی فصاحت، اینڈ میموری اور حافظہ، فاؤنڈ ایکسپریشن، اس کا اظہار ہوا، ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں۔ ایوری ایئر، ہر سال، افیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ لگتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشنز، شاعری کے مقابلوں کے لیے، ایٹ اوکاز جگہ میں۔ اٹ از نیریٹڈ دیٹ، میرا یہاں پہ بیسک مقصد ہے انگلش پڑھنا، اس کی ٹرانسلیشن کرنا، ابھی چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کھول کے بیان کرنا، یہ ایک جملے پہ تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اٹ از نیریٹڈ دیٹ، یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، کوئی کنسیپٹ، آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھیں، کویسچن کریں، میں بتاؤں گا۔
یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد said to کیلف ولید بن یزید، حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا I can recite to you، میں آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں۔ ریسائٹ کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، یعنی جس میں کوئی قافیہ وغیرہ ہوتا ہے نا، ایسی چیز کو پڑھنے کو آخر کی آوازیں ایک جیسی ہوں، لفظ ریسائٹ وہاں پہ آتا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید میں بھی ایسا ہے تو قرآن مجید کے لیے ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ترجمہ کر لیتے ہیں تلاوت کرنا۔ فار ایچ لیٹر، میں آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں۔ فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے کیا 100 لانگ پوئمز، 100 لمبی نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، بغیر شمار کرنے کے۔ ٹیک انٹو اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے مد نظر رکھنا، شمار کرنا، بغیر شمار کرنے کے شارٹ پیسز، جو چھوٹے پیسز ہیں، چھوٹی نظمیں۔ اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، اور وہ تمام شاعری واز کمپوزڈ، لکھی گئی ایکسکلوسیولی، بالخصوص بائی پوئٹس، شاعروں کے ذریعے۔ کون تھے شاعر؟ بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے نفاذ سے قبل، اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی زمانہ جاہلیت کو جو شاعر ہیں ان کی جو شاعری ہے وہ اس نے یاد کی ہوئی ہے، اور وہ والی نظمیں جو ہے نا وہ کہتا ہے وہ سنائے گا۔ اٹ از نو ونڈر دیٹ، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ، اٹ از نو ونڈر دیٹ اللہ چوز دی عرب لینگویج فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ۔ اٹ از نو ونڈر، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ نے چوز چنا، یہ چوز کی سیکنڈ فارم ہے، چوزن دا عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے آخری پیغام کے لیے، اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنے لفظ کی پریزرویشن، تحفظ یا بقا کے لیے۔ پیرا نمبر 3، ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں، مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورڈ آف کیوس، انسانیت کھڑی تھی، اسٹینڈ کھڑا ہونا ہوتا ہے، سیکنڈ فارم میں اسٹوڈ، آن دا ورڈ آف کیوس، انتشار کے کنارے پہ، تباہی، کیوس کہتے ہیں تباہی کو۔ اٹ سیمڈ دیٹ، یہ لگ رہا تھا کہ دا سیولائزیشن، تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years، جس نے لیے تھے 4000 سال، ٹو گرو، بڑھنے میں، یعنی 4000 سال لگے تھے اس کو ترقی کرنے میں۔ وہ جو سیولائزیشن، جو تہذیب ہے، ہیڈ سٹارٹڈ کرمبلنگ، اس نے شروع کر دیا تھا۔ کرمبل کا معنی ہوتا ہے چرمرانا، مطلب تباہ ہونا، اس نے شروع کر دیا تھا، یعنی اس کی تباہی شروع ہو گئی تھی، اس نے شروع کر دیا تھا ٹوٹنا۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کے اس لمحے، یعنی این اسی وقت، اللہ ریزڈ اے رسول، اللہ نے کھڑا کیا ایک پیغمبر، امانگ دیم سیلف، ان کے درمیان، ٹو لفٹ ہیومینٹی، انسانیت کو اٹھانے کے لیے، فرام اگنورینس، جہالت سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، عقیدے کی روشنی میں۔ پیرا نمبر 4، وین حضرت محمد was 38 years of age، جب حضرت محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 years of age، 38 سال کے، ہی spent most of his time، اکثر وہ اپنا ٹائم گزارتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان solitude، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، اور غور و فکر میں، ان دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر، آپ الگ ہو جاتے تھے، ود فوڈ، کھانے کے ساتھ، اینڈ واٹر، اور پانی کے ساتھ، اینڈ اسپینڈس ڈیز اینڈ ویکس، اور گزارتے تھے ہفتے، کئی ہفتے اور کئی دن، ان ریمیمبرنس آف اللہ، اللہ کی یاد میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں۔ پیرا نمبر 5، دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، انتظار کا وقت ہیڈ کم ٹو اے کلوز، وہ اختتام کو پہنچ گیا۔ ہز ہارٹ، آپ کا دل، واز اوور فلوئنگ، چھلک رہا تھا، ود پروفاؤنڈ کمپیشن، بہت زیادہ ترس کے ساتھ، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے، ہی ہیڈ آ پریسنگ، اور آپ رکھتے تھے ایک مجبور کرنے والی، ارج، تحریک، ٹو ایریڈیکیٹ، کہ آپ ختم کریں، رانگ بلیفس، غلط عقائد کو، سوشل ایول، سماجی برائیوں کو، کروئلٹی، ظالم، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ پہنچ گیا، وین ہی واز ٹو بی بیسٹوڈ ود نبوت، جب آپ کو دیے جانے تھی۔ بیسٹو ود کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز دینا، یعنی گیون کے معنی میں، جب آپ کو دی جانی تھی نبوت، پیغمبری۔ ون ڈے، ایک دن، وین ہی واز ان دا کیو آف ہرا، جب آپ تھے غار ہرا میں، حضرت جبریل، جس کو گیبریل کہتے ہیں، تو آگے وہ بریکٹ میں لکھا ہوا، حضرت جبریل کیم، آئے، اینڈ کنوے ٹو ہم دا فالوئنگ میسج آف اللہ، اور پہنچایا
to him, آپ کو, the following message of Allah مدرجہ ذیل اللہ کا پیغام.